دوسری جانب زمان نے بذات خود مولوی صاحب سے جا کر ملاقات کی تھی، جس کا نتیجہ کچھ بھی نکلا تھا۔ وہ اسی بات پر مصر تھے کہ یہ حرکت ولی کی ہے۔ ان کی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے زمان، مگر مولوی صاحب نے سختی سے منع کر دیا کہ اب ان سب کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ، ولی کو سزا ہوگی اور وہ اسی طرح سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے گا۔ پریشانی سے جب وہ گھر لوٹے تو بی جان دروازے میں ہی ٹکی تھی، ان کے شکستہ انداز پر ان کا اپنا وجود بھی ڈھہ گیا تھا۔ عمل نے تو پھر کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولا، خود کو اندر بند کر لیا اور مستقل روئے جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے، جائے تو کدھر جائے، کہے تو کس سے کہے۔ زمان صبح ہوتے ہی تھانے پہنچے۔ ولی کی ابتر حالت دیکھ کر ان کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اتنا تشدد کرنے کی اجازت کس نے دی ہے آپ لوگوں کو؟ وہ ایس پی پر دھاڑے تھے، مگر جواباً وہ خاموش رہا۔ ولی نے سردار بابا کی آواز سن لی تھی، مگر سر نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ یہ اعترافی بیان کی کارروائیاں ہیں زمان صاحب، حوصلہ رکھیے۔ حوصلہ رکھوں؟ انہوں نے زخمی نگاہوں سے اے ایس پی عبید کو دیکھا۔ اس طرح کا تشدد کیا نتیجہ لے کر آتا ہے؟ آپ جانتے نہیں ہیں کیا؟ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کا جرم ابھی ثابت ہی نہیں ہوا، اور آپ لوگوں نے ایک ہی رات میں کیا حالت کر دی ہے اس کی۔ ان کی گرج سے ایک پل کو تھانہ لرزا تھا۔ شیخ صاحب حوصلہ رکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ لوگ اس سب میں اب کیسے گھسیٹتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے ابھی سے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں آپ کا یہ تھانہ تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، اور اب آپ سے بات کورٹ میں ہوگی۔ ایک جھٹکے سے کہہ کر وہ اٹھے تو ان کے ساتھ موجود گارڈز بھی انہی کے ساتھ باہر کی جانب ہو لیے۔ عبید نے بے اختیار پریشانی کے ساتھ پیشانی مس لی تھی، پھر موبائل اٹھا کر جلدی کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ہاشم ان کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ تمہارے سردار بابا کیس کرنے کی دھمکی دے کر گئے ہیں۔ وہ جو بہت آرام دہ سا بیٹھا تھا یکدم سیدھا ہوا، پیشانی پر یکدم فکرمندی چھائی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ جی یہی بکواس ہے جو سن رہے ہو تم۔ تیار رکھو اب خود کو، کیونکہ تمہارے سردار بابا بہت غصے میں گئے ہیں یہاں سے، اور چونکہ یہ صرف ایک ڈھونگ تھا تو تم اب اپنی کمر مضبوط رکھنا، کیونکہ جتنے پیسے تم نے اس مولوی کو یہ سب کرنے کے دیے ہیں نا، اس میں وہ الزام تو لگا سکتا ہے، مگر عدالت میں گواہی وہ کبھی نہیں دے گا۔ اور سونے پہ سہاگا، اس سارے کیس میں ولی کے پاس ایک نہیں، دو گواہ ہیں، ایک اس کا دوست اور دوسرا اس دوست کا باپ جو کہ خود بھی ایک وکیل ہے۔ اب جو سوچنا ہے سوچو، کیونکہ میں تمہیں پہلے ہی منع کر چکا تھا اس سارے قصے سے۔ اے ایس پی سرد لہجے میں بولتا یکدم خاموش ہوا تو ہاشم نے مٹھی بند کر کے لبوں پر جما لی۔ اس کا سارا کھیل اسی پر الٹ آیا تھا۔ اگر جو مولوی نے منہ کھول دیا، پھر اس کی بیٹی نے بھی، تو وہ تو پھر کہیں کا نہیں رہے گا، کوئی کیس نہیں ہوگا، کسی ٹرائل کی نوبت ہی نہیں جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں اس مولوی کو، تم جب تک اس کا منہ بند رکھنا۔ پریشانی میں بولتا وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ اے ایس پی نے اسے تعصب سے جاتے دیکھا اور پھر لاک اپ میں بند لڑکے کو جو رات سے ایک ہی انداز میں بیٹھا تھا۔ انہیں بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ اجمل تالا کھولو، کچھ سوچ کر اجمل کو بولتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر لاک اپ کی جانب بڑھا تھا۔ ولی، اس نے آواز پر سر اٹھا کر سنسان آنکھوں سے اے ایس پی کو دیکھا۔ ان آنکھوں کی وحشت دیکھ کر عبید دنگ ہی تو رہ گیا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ اس کے ساتھ رکھی ٹرے کو دیکھ کر اس نے ولی کی جانب چہرہ پھیر کر کہا، کھانا جوں کا توں پڑا تھا، بھوک نہیں تھی مجھے، اس نے کہا اور پھر سے سر گود میں گرا لیا۔ وہ گیا تو پھر چلا ہی گیا۔ وہ چلا گیا تو واقعی ساری حویلی میں روشنیاں سمٹنے لگی۔ چراغوں میں روشنی نہ رہی اور قلم کی روشنیاں ہوتے بھی صفحۂ کرتاس خشک رہنے لگا۔ ہاں وہ ایسا ہی تھا، موجود تھا تو اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی، اور جب چلا گیا تھا تو اس کی غیر موجودگی بھی بہت سوں پر نظر انداز ہو رہی تھی۔ ان سب بہت سوں میں بی جان، زمان اور عمل پیش تھے۔ زمان بہت خاموش رہنے لگے تھے۔ بی جان اسے یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی تھی، اور عمل، وہ اب اکثر دالان کے پچھلے حصے میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی ہوتی، کبھی اس کے کمرے میں موجود چیزوں کو دیکھ کر آزردہ ہو جاتی۔ ہر شے پر اس کا نقش ثبت تھا، ہر زاویہ گواہی دیتا تھا کہ وہ تھا، رہا کرتا تھا اور اب جا چکا ہے۔ کبھی کبھی تو اداسی اتنی بڑھ جاتی کہ اسے خود سے وحشت ہونے لگتی، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو سنبھال لیا۔
ولی کی تو 4 سال تک واپسی ہی نہ ہوئی۔ زمان نے اس کے سکون کی خاطر اسے شہر میں ہی ایک فلیٹ لے کر دے دیا تھا، جس میں 4 سال تک وہ مسلسل پڑھائی کے دوران رہا، اور ان 4 سالوں میں مجال ہو جو اس نے پلٹ کر حویلی والوں کی جانب دیکھا بھی ہو۔ ہر مہینے زمان اور بی جان اس سے ملنے چلے جاتے، اور بس۔ نہ اس نے کبھی آنے کی خواہش کا اظہار کیا اور نہ ہی زمان نے کبھی اس پر زور ڈالا۔ اس کی ذہنی حالت کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ اس حویلی سے حال فی الحال کوسوں دور ہی رہتا، مگر کوئی کیسے جان سکتا تھا بھلا کہ 2 شہد رنگ آنکھیں اس کی دید کو ترسی جاتی تھیں۔ کوئی ادراک نہ کر سکتا تھا، اور اس سارے عرصے کی تکلیف عمل نے اکیلے ہی جھیلی۔ اسے یہ سب اکیلے ہی جھیلنا تھا۔ وہ جو نہیں تھا تو کس سے کہا جاتا؟ وہ جو زبان کی جنبش سے قبل پلکوں کی جنبش تک کو پڑھ لیا کرتا تھا، اب وہ جو نہیں تھا تو کسی پر الفاظ ضائع کرنے کا بھلا کیا فائدہ؟ اس سارے عرصے میں وہ اللہ سے جڑ گئی تھی۔ پہلے اس نے اسے اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہوتا گیا۔ اس کی نمازیں پرسکون ہوتی گئیں، اور ولی کے حق میں دعاؤں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ وہ بہت اچھی مسلم نہیں تھی۔ زبان پر آئے طنز اور بہت سی کڑوی باتوں کو بولنے سے اکثر وہ خود کو نہیں روک پاتی تھی۔ غصہ بھی بہت آتا تھا، اور لوگوں کو جھاڑنے کے فن میں بھی محترمہ طاق تھیں، لیکن وہ پھر بھی جانتی تھی کہ کس سے بات کی جانی چاہیے اور کس سے نہیں، کس سے کتنے فاصلے پر رہنا ہے اور کس سے کتنی نرمی برتنی ہے۔ اسے یہ سب آتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی غیر سے محبت کرنا درست نہیں، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی، اور جب سے اس سے محبت کی تھی تب سے وہ بدتمیز غیر لگا ہی نہیں تھا۔ اگر جو کبھی اس نے نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا موقع مل گیا تو وہ کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، یہی سوچ رکھا تھا اس نے۔ اس نے آنسو رگڑتے برہمی سے سوچا۔ رات کے آخری پہر سنسان پڑی دنیا میں وہ جاگ رہی تھی، اور ولی کے مسلسل یاد آنے پر اسے بے طرح سے غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس بات پر بھی غصہ کر رہی تھی خود پر کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے، بے بسی سے آنکھیں مسلتے وہ یکدم رو پڑی تھی۔ پھر چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ آسمان تاروں سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے اپنے برابر چارپائی پر سوئی بی جان کو دیکھا۔ وہ چھت پر ان کے ساتھ سو رہی تھی۔ پھر چہرہ موڑ کر تاروں بھری رات پر نظر ڈالی۔ آج افق پر چاند نہیں جگمگا رہا تھا، مگر پھر بھی تاروں کی مبہم روشنی نے آسمان کو چمکا رکھا تھا۔ وہ یاسیت سے نم ہوتی آنکھوں سے آسمان کو دیکھے گئی۔ دوسری جانب وہ اپنے فلیٹ کی ریلنگ میں کھڑا اس حبس زدہ سی رات میں تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر گہرا سانس لیتا اندر مڑا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بی بی، ریلنگ سے ہٹتے ہی یہ آخری بات تھی جو اس نے عمل کو مخاطب کر کے کہی تھی، اور پھر رات آنکھوں میں کاٹنے کے لیے بستر پر چلا گیا۔ آج حویلی میں عجیب قسم کی رونق تھی۔ ہر سو نامحسوس سی چہل پہل ہو رہی تھی۔ ملازمین بی جان کی ہدایتوں پر دوڑے دوڑے کام کر رہے تھے۔ زینوں سے اترتی، ہاتھوں میں سیاہ بال سمیٹتی عمل نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی اور پھر بی جان کی جانب گھومی۔ یہ اتنا پھیلاوا کس بات کا ہے بی جان؟ ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے اس نے پوچھا تو وہ پرجوش سی بتانے لگی، ولی آ رہا ہے آج شہر سے، پڑھائی ختم ہو گئی ہے اس کی، اور اب وہ یہیں رہے گا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے ساتھ۔ اس کے ہاتھ سے ریشمی بال پھسل کر کمر پر بکھرتے چلے گئے۔ بے یقینی سے وہ بی جان کو ہونک بنی تک رہی تھی۔ کیا؟ کب آ رہا ہے وہ؟ کس وقت آئے گا؟ وہ ایسے اچانک کیسے آ سکتا ہے؟ بی جان نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب اچانک؟ پڑھائی ختم ہو گئی ہے میرے بچے کی، تو اب وہ یہیں رہے گا نا، ہمارے ساتھ۔ ہائے میری تو آنکھیں ہی تھک گئی ہیں اسے ہنستا کھیلتا دیکھنے کے لیے۔ اب وہ یہاں میری نظروں کے سامنے رہے گا تو میں اس کے سارے دکھوں پر مرہم رکھ دوں گی، اب کچھ بھی نہیں آنے دوں گی اس تک میں۔ بہت سہ لیا میرے بچے نے۔ ولی آ رہا ہے آج شہر سے، پڑھائی ختم ہو گئی ہے اس کی، اور اب وہ یہیں رہے گا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے ساتھ۔ اس کے ہاتھ سے ریشمی بال پھسل کر کمر پر بکھرتے چلے گئے۔ بے یقینی سے وہ بی جان کو ہونک بنی تک رہی تھی۔ کیا؟ کب آ رہا ہے وہ؟ کس وقت آئے گا؟ اور ایسے اچانک کیسے آ سکتا ہے وہ؟ بی جان نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب اچانک؟ پڑھائی ختم ہو گئی ہے میرے بچے کی، اور اب وہ یہیں رہے گا، ہمارے ساتھ۔ ہائے میری تو آنکھیں ہی تھک گئی ہیں اسے ہنستا کھیلتا دیکھنے کے لیے۔
اب وہ یہاں میری نظروں کے سامنے رہے گا تو میں اس کے سارے دکھوں پر مرہم رکھ دوں گی، اب کچھ بھی نہیں آنے دوں گی اس تک میں۔ بہت سہ لیا میرے بچے نے۔ انگلیوں سے آنکھوں کے گوشے صاف کرتی بی جان کچن کی جانب بولی تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اسے اس حقیقت پر یقین کرنے میں وقت لگ رہا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ خدایا، وہ آ رہا ہے، وہ اب اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گا، وہ اسے دیکھ پائے گی۔ اس نے آس پاس بکھری حویلی کو دیکھا۔ طلوع ہوئی صبح یکدم ہی چمکنے لگی تھی، روشن ہونے لگی تھی، اور پھر وہ آ گیا، پہلے سے زیادہ سحر انگیز ہو کر، پہلے سے زیادہ وجیح اور خوبصورت ہو کر۔ اس کی نسواری آنکھیں غیر سنجیدہ پہلے بھی نہیں رہتی تھیں، مگر اب ان پر چڑھا سخت سا سنجیدہ تاثر بہت جچ رہا تھا۔ شہری لباس میں ملبوس، سیاہ پینٹ اور سیاہی ٹی شرٹ پر ہلکی سی چاکلیٹی جیکٹ پہنے وہ مزید دراز قد اور مضبوط لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی قداور کھڑکی سے اسے دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ جناب، کیا رنگ ڈھنگ ہیں آپ کے، اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کرتے ہوئے خفت سے سوچا، اور پھر جب تک وہ لوگوں سے مل ملا کر اپنے کمرے میں نہ چلا گیا تب تک وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ 4 سالوں سے اسے سوچتے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے یوں اس طرح سامنے آ جانے پر اتنا نروس ہو جائے گی وہ۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور پھر دھڑکتے دل کو قابو کرتی کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر کی جانب آئی۔ آج اتوار تھا اور آج کے دن سب کا ناشتے کی ٹیبل پر ہونا اس حویلی میں بہت ضروری خیال کیا جاتا۔ اف، کیسے بیکار اصول ہیں۔ زینے اترتے اس نے ہونٹوں کو آپس میں مس کرتے سوچا، اور پھر گہرا سانس بھرتی کچن میں داخل ہوئی۔ وہ نکھرا نکھرا سا سفید شلوار قمیض میں ملبوس دھیمی آواز میں آغا جان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ یکدم اسے دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی سنبھل گیا۔ کسی نے اس کا ٹھٹک کر سنبھلنا محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر عمل نے یہ سب بہت سرعت سے محسوس کیا تھا، اور اس کی ہتھیلیاں اتنی ہی تیزی سے پسیج گئی تھیں۔ نفیس سے لون کے سوٹ میں ملبوس وہ کچن میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سب سے پہلے اسی وجود پر پھسلی۔ وہ بس ایک لمحہ تھا ٹھٹک کر سنبھلنے کا، نظروں اور دھڑکنوں کے ہم آہنگ ہونے کا، اور پھر اتنی ہی تیزی سے اپنے اپنے سمٹے دائروں کی جانب سفر کرنے کا۔ وہ سلام کرتی اندر داخل ہوئی اور پھر خاموشی سے بی جان کے ساتھ جا بیٹھی۔ ولی سردار بابا سے اب ڈیرے پر ہوئے معاملات پر گفتگو کر رہا تھا، سنجیدگی اور دھیمی آواز میں، پہلے سے خاصا بڑا نکھرا نکھرا سا، زیرک اور ذہین۔ اس نے ایک خفیف سی نگاہ اس پر اٹھائی اور اتنی ہی سرعت سے ناشتے کی جانب متوجہ ہوئی۔ گاہے بگاہے وہ بی جان پر نظر ڈالتا، مگر اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ 4 سال قبل وہ اس سے اتنا نہیں جھجکتی تھی اور نہ ہی اتنا گریز آڑے آتا تھا۔ ہاں البتہ اب جب کہ اس نے بہت سے ماہ اس سے دور رہ کر گزارے تھے تو یہ سب جذبات اس پر ایک دم سے وارد ہوئے تھے۔ وہ ایک بااعتماد لڑکی تھی، حق بولنے والی اور غلط بات پر آگے والے کو ٹوک دینے والی۔ فطری جھجک اور فطری حیا اس میں تھے، مگر جب بھی کوئی غلط کاری اس کے سامنے آئی تو وہ خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ عموماً اس کے لبوں پر خاموشی ہی رہتی، مگر جب وہ غصے میں آ کر بولنا شروع کرتی تو پھر ایک ہی سانس میں بے دریغ بولے جاتی۔ زمان اکثر کہا کرتے تھے کہ عمل ویسے بھی کسی چیز کا اظہار کر سکتی ہے، مگر ہاں، اگر اسے غصہ دلا دیا جائے تو وہ فرفر بولنے لگتی ہے۔ ابھی بھی اس نے مشکل سے چند نوالے ہی زہر مار کیے اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تینوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور ان سب کے ایسے دیکھنے پر وہ سٹ پٹائی تھی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ سب سے پہلے آغا جان بولے تھے۔ جی آغا جان۔ اس کے سر ہلانے پر وہ ذرا حیران ہوئے تھے۔ اتنی جلدی؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا بی جان بول پڑی، یہ اس کا روز کا معمول ہے زمان، ایسے ہی ناشتہ کرتی ہے یہ۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ ناشتہ ڈھنگ سے لیا کرو، کچھ کھایا کرو ٹھیک طرح سے، مگر نہیں، ایسے ہی 1-2 نوالے لے کر اٹھ جاتی ہے۔ ایک چڑیا بھی زیادہ کھاتی ہوگی تم سے عمل۔ آخر میں خفاسی نگاہ اس پر ڈالی تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہ ولی پر پھسلی۔ اس کے گال میں پڑتا گڑھا نمایاں تھا، مطلب اس نے اپنی امٹتی مسکراہٹ روکی تھی۔ دوسری جانب زمان نے اب کے کچھ اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ پہلے تو ٹھیک سے کھاتی تھی کھانا، اب کیا ہوا ہے؟ اس کا دل کیا بس رونے لگ جائے۔ جتنا جلدی یہاں سے نکلنا تھا بات اتنی ہی لمبی ہوئی جا رہی تھی۔ میں زیادہ کھاتی ہوں بابا، ابھی بھی کھایا ہے، لیکن اب جتنی بھوک لگے گی اتنا ہی کھاؤں گی نا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اسے لگا کہ بس اب وہ رو دے گی۔ ولی نے نرم مگر سنجیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر بی جان کی جانب متوجہ ہوا۔
कोई बात नहीं बीजान, अभी बीबी को जाने दे, ये बाद में खा लेंगी। दरअसल कुछ लोग होते हैं जिन्हें सुबह ही सुबह भूख नहीं लगती, वो कुछ देर बाद भूख महसूस करते हैं तो तभी ठीक से खा सकते हैं। बीबी ठीक कह रही है, वो ठीक तरह ही खाती हैं, बस टाइमिंग का फ़र्क है। बहुत सभाव से उसने बीजान से कहा, मगर बीजान को तो जैसे मौका मिल गया था। तुम नहीं जानते इसे वली, इसने अपनी भूख का टाइम खुद खराब किया है, इसीलिए अब इसे भूख नहीं लगती। नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का, इसे सौ आवाज़ें देकर बुलाना पड़ता है खाने के लिए। खुद कभी जो ये किचन में झांक जाए खाने के लिए, मुमकिन ही नहीं। अमल उस सारे अरसे में सर ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में हिला रही थी और मुल्तजी निगाहों से आगा जान को देख रही थी कि बस अब और सवाल नहीं, नहीं तो इन सवालों के जवाब में डांट यकीनी होगी। वली ने लब समेट कर मुस्कुराहट दबाई, उसके दाएं गाल में पड़ता डिम्पल एक पल को भी गायब नहीं हुआ था। ये तो बेटा गलती है आपकी, खाना आपको वक्त पर खाना चाहिए, और ये 2-4 निवालों से नहीं होता कुछ भी। एक दफ़ा आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो गई ना, तो फिर आप बीमार रहने लगोगी हर वक्त। ऐसे नहीं किया करो बच्चे। आगा जान ने उसे बहुत नरमी से बात की, नसीहत की तो उसने सर हिलाया और गैर महसूस तरीके से वापस कुर्सी पर बैठ गई। वली पूरी तरह से नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुआ। खफासी अमल ने चाय लेने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर चाय कप में उंडेली। भूरा सा गर्म माया कप में नदी की सूरत बहने लगा था और अब फिर से जमान और बीजान के साथ महवे गुफ्तगू था। लो, अब जब बैठी ही हो तो ढंग से नाश्ता भी कर लो, दूं पराठा? बीजान के पूछने पर फिर से सब उसी को देखने लगे। उसने आहिस्ता से सर इस बात में हिला दिया। वली से अब उसकी ओर बेचारगी नहीं देखी जा रही थी। बीजान, ये पराठा मुझे दे दें, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको तो पता है कि मैं शहर में पराठों को कितना मिस करता था। बच्चों की तरह उसने कहा तो बीजान ने एक पल के लिए भी सोचे बगैर मुस्कुराते हुए सुनहरा सा पराठा उसकी प्लेट में रख दिया। और जैसे ही नूरा को मज़ीद पराठों के लिए आवाज़ें देने लगी तो वो यकदम उठ खड़ी हुई। मैं जाती हूँ बीजान, मैं बनवाती हूँ, अभी फिर खा लूँगी, आप लोग करें नाश्ता। उसके बोलने पर बीजान ने सर हिलाया तो उसकी नज़र बेसाख्ता अपने मोहसिन पर पड़ी, मगर वो उसे नहीं देख रहा था। उसने कदम आगे की जानिब बढ़ाए, लेकिन दिल हमक कर उसकी नस्वारी आंखों को देखने को चाह रहा था, मगर नहीं, वो कैसे मुड़कर देख सकती थी। मगर फिर भी उसने दिल के हाथों मजबूर होकर पीछे देखा और फिर जल्दी से आगे बढ़ गई। ये शख्स बिना कुछ कहे सब जान जाता था, इसीलिए तो लोगों को अपना आदी बना लेता था। ये उसकी अजीब सी अंदाज में हुई मुलाकात अब दुरुस्त सिमत में सफ़र करने लगी थी, मगर इस सारे अरसे में उससे झिझक कई गुना बढ़ गई थी, जिससे अब अमल को उलझन होने लगी थी।